بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی پڑھیے، سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، حضرات علماء کرام، آپ نے مفتی صاحب کی زبانی پروگرام کی ساری غرض و غائب کو سماعت کر لیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے کہ حضرت صوفی ذکی الدین صاحب فریدی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آپ بیٹھ جائیں جی، تصویریں کافی ہو گئیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کو میری طرف دیکھیں جی، آپ تشریف رکھیں بھائی جان، بیٹھ جائیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ، وقت کو ضرورت نہیں جی، فوٹو کا ثواب کوئی نہیں بتایا ابھی تک کسی مفتی نے بھی، اور میں تصویریں کھنچوانے نہیں آیا۔ اگر آپ سب نے کیمرے چلانے تھے تو پھر آپ کو ویڈیو بھیج دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، ویڈیو بھی سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، اور آپ جب کیمرہ اٹھاتے ہیں تو پچھلے کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کریں۔ نہیں جی، میری بھی مانیں گے آپ، میری بھی مانیں گے وہ انشاءاللہ، میری آپ لوگ، آپ نہیں بولیں جی، سبحان اللہ، آپ نہ بولیں۔ اچھا جی، توجہ فرمائیں دوستوں، اللہ کے نیک بندوں کے عرس پاک کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ بس جی بھائی جان، آپ ادھر دیکھیں میری طرف، او پیارے بھائی، نہیں جی، پیار سے جی، ہنس کے جی، ہنس کے کہیں، مسکرا کے کہیں، مسکرا کے کہیں۔ بھئی آپ سب لوگ اس طرح ان سے بات نہیں آپ کو کرنی چاہیے، محبت سے بولیں، یہ پیار کی بات ہے جی سارے حضرات۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے لہجے سخت کر لیے، تو اب آپ آ جائیں نا جی، آپ نے زیادہ قبول کیا اس لیے مسئلہ خراب ہوا ہے، آپ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ آ جائیں، آپ تو بڑے پیارے، تشریف لیں۔ اب ختم ہوگی بات جی، اب کوئی اور بھی کام کریں، آپ توجہ فرمائیں۔ دوستو دیکھو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمانیات کے بعد اگر کوئی اخلاقیات کے باب میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو تین چیزیں، ایک تو فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرے، ضرورت کے مطابق علوم دینیہ حاصل کرے جو کسی بھی مسلمان کی حاجت ہے، اور فرماتے ہیں پھر جو اس نے سیکھا ہے نا اس پر عمل کرے، اور اس عمل میں اخلاص پیدا کر لے، دین مکمل ہو گیا۔ کوئی مشکل فلسفہ نہیں، کوئی لمبی بات نہیں،
کوئی کسی الجھاؤ میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک علم، اس علم پر پھر عمل، اور اس عمل میں اخلاص. 3 چیزیں کل ہیں. ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. اب تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. ہم نا جتنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں نا کچھ سیکھنے میں. یہ ہماری محافل جو ہوتی ہیں نا کئی دفعہ، یہ بھی بس ٹھیک ہے، ڈھیر سارے لوگ آئے، لمبے چوڑے نعرے لگے، ایک دوسرے کو مبارک دی، گھروں میں چلے گئے. ہم اس سے اگر اخذ فیض کریں اور قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس ترجمہ پر غور کریں، جو احادیث مبارکہ جمعے والے دن یا کسی محفل میں بیان کی جاتی ہے اس کو ہم یاد کریں، اپنے علم میں اضافے کا ذوق بنائیں. لیکن شرط یہ ہو کہ وہ علم بحث کے لیے نہ سیکھا جائے، جھگڑوں کے لیے نہ سیکھا جائے. وہ علم جو ہے وہ جاہلوں پر روب جمانے کے لیے، علماء سے مناظروں کے لیے. ہاں کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں بحث کرنی ہوگی تو وہ علماء کریں گے، لیکن میں اور آپ جو عوام ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں تاکہ ہماری آنکھیں روشن ہوں، اور ہم نہ ایک بات کو سمجھیں کہ جس طرح تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے نا، جس طرح تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح دین کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. ہم نہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکے، یہ قائل نہیں کر سکے کہ بھائی جب آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوتا ہے، جب آپ فقہ کے مسئلے سیکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. ایک کو ذرا کم کر دیں. جب آپ کسی عالم سے فجر کا درس سنتے ہیں وہ بھی معرفت الہی کا رستہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوں، مشکاہ شریف کھول کے درس حدیث دے رہے ہوں، اور کچھ تھوڑے سے فاصلے میں پتہ چلے کہ ایک بابا جی نے بڑا جبہ کبا ہے، بہت بڑی ان کی تسبیح ہے، اور ڈھیر سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں پڑ گیا کہ زیادہ رش بابا جی کے گرد ہو جاتا ہے، ادھر تسبیح ہو رہی ہے جی، ادھر تو وظیفہ مل رہا ہے. کیوں بھلا؟ کہ ہم نے نا قوم کو سکھایا ہے کہ صرف تسبیحات کا ہی شاید اجر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس قوم کو شعوری کیا ہے. شعوری ان کو کہا ہے کہ تم اپنے دین کو سمجھو، اس کو سیکھو. اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے نا تو تمہیں انشراح صدر ہو جائے گا کہ دراصل ہماری نجات کس بات میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں آئے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جانب بیٹھ کر لوگ دین کی بات سکھا رہے تھے، اور دوسری جانب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. تو حضور درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہذا یہ کہتے کہتے نبی پاک اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین سکھایا جا رہا تھا. کوئی بندہ بھی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ہم پتہ اسے کیا جواب دیتے ہیں. اگر وہ ہم سے ہمارے شعبے کے بارے میں پوچھتا ہے نا جی، ایک بندہ پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں زمین کا ریٹ تو اسے پتہ ہے، کوئی کرائے کا مکان چاہیے تو اسے پتہ ہے، ایک آدمی لوہے کا کاروبار کرتا ہے اسے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اور کس کس کیٹیگری میں وہ ملتا ہے اس کا بھی پتہ ہے. ہمیں باقی ہر شے کا پتہ ہے. کوئی بندہ دین کا مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھا ہی نہیں. تو دین مسلمانوں نے پڑھنا تھا یا غیروں نے پڑھنا تھا؟ اس کو کس نے حاصل کرنا تھا؟ وہ ذوق علم جو ہمیشہ ہر دور میں انسان کا مزاج ہونا چاہیے. ہم اپنی طبیعت میں جب تک وہ پیدا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں، چھوٹے چھوٹے، لیکن اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کھو جائے گی. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. میں ایک یونیورسٹی میں مجھے بلا لیا گیا لیکچر کے لیے، میں حاضر ہوا. ایک نوجوان کہنے لگا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے.
डर लगता है कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोटा मौलवी हूँ, मैं नहीं नाराज़ होता, सुभान अल्लाह। मैं बता दूंगा, आप पूछें। वो कहने लगा जी मेरे ज़हन में एक बात है कि एक हुक्म आया था कि सूद हराम है तो हराम हो गया, एक हुक्म आया तो फलां चीज़ हराम हो गई। तो ये लोग जो बिकते रहे, ये जो गुलामी आखिर तक होती रही। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़माने के बाद भी गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो एक हुक्म क्यों नहीं जारी कर दिया गया कि आज के बाद गुलामी ख़त्म? तो मैंने उसे कहा यार तू तो बिला वजह ही परेशान है, ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। काश हम किताब व सुन्नत को पढ़ते, हम गौर करते, तो कभी भी शैतान हमारे अंदर वसवसे न पैदा करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70 आबिद हो और एक आलिम हो तो शैतान आलिम से डरता है, निरे इबादत गुजार से नहीं डरता। मैंने कहा ये तो सादी सी बात थी। देखो